توکلت علیک یا رب العالمین جرنلزم اور سیاسیات کے طلباء کے لیے ایک نایاب تحفہ جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اسے ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھیے بعنوان نواز شریف پریس کانفرنس، جو ہمیشہ کی طرح سے پریس کانفرنس نہیں ہے۔ یہ پریس کو ڈکٹیشن دی گئی ہے اور کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریس کلب والے یا پریس یونین والے بار بار کی اپنی اس بے عزتی کو برداشت کرتے رہیں گے، یا یہ موقف اختیار کریں گے کہ اگر پریس کانفرنس کے نام سے کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے تو وہ کانفرنس ہی ہو اور ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہو، ورنہ ہم ایسی تمام میٹنگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ان کا ایک اصولی فیصلہ ہوگا اگر تمام پریس متحد ہو کر ایسا فیصلہ کرے تو، اور آپ لوگوں کے لیے اس میں بہت سا مواد ہے، اگر آپ اسے دیکھیں۔ عوام کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن آپ عام عوام میں سے نہیں ہیں۔ آپ کو اپنا شعور بیدار رکھنا ہے اور لوگوں کا شعور بیدار کرنا ہے، اس لیے ریڈ بٹوین دی لائنز، فائنڈ واٹ لاس ان ٹرانسلیشن، اور کیا کہا گیا ہے اور کیا کہا جا سکتا تھا اور کیا نہیں کہا، اس کی جگہ کیا کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں جن طلباء کو مشکل لگتی تھیں ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جھوٹ، سچ، تمجید، تقیہ، یہ تمام چیزیں بہت بھاری مقدار میں ملیں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جسے انہوں نے اپنے طور پر سپریم کورٹ کا یو ٹرن بیان کیا ہے کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے یہ تینوں ریفرنسز ایک ساتھ سنے جائیں، لیکن اس پر انکار کر دیا گیا اور ہماری درخواست کو رد کر دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا۔ اس میں کون سا تضاد ہے بھائی؟ مقدمے علیحدہ علیحدہ چلیں گے، ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا گیا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ساتھ سنایا جائے، یعنی ایک ہی وقت دیا گیا ہے ان تینوں مقدموں کو۔ تو اس قسم کی بہت سی باتیں معصوم صورت بنا کر جب کی جاتی ہیں تو ایسا حقیقتاً لگنے لگتا ہے کہ شاید بیچارے کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور ہاں، آج انہوں نے ایک مرتبہ اس پریس کانفرنس، سو کالڈ پریس کانفرنس، اس ڈکٹیشن کے دوران کچھ تھوڑی چند لمحوں کے لیے زبانی بولنے کی بھی کوشش کی اور مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے کہ مجھے اس وقت جارج فورمین صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جارج فورمین صاحب نے کہا کہ محمد علی نے مجھ پر رائٹ ہینڈ لیڈ کی، اس کی تفصیلات بعد میں بتا دوں گا کہ رائٹ ہینڈ لیڈ کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سیدھے ہاتھ سے مجھے مکہ مارا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے انتہائی حقارت سے اس کو دھکا دے کر اس کے سینے پہ ایک مکہ مارا۔ باکسنگ کا شوق جن لوگوں کو ہوگا وہ لوگ اس تصویر سے واقف ہوں گے کہ محمد علی اپنے کارنر کی طرف جاتے ہوئے بہت غصے میں ٹیڑھی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو یہ ایک بہت صاف شاٹ نہیں ملے گا کیونکہ یہ بعد میں اس ویڈیو سے لیا گیا شاٹ ہے، اسے تھوڑا سا اس میں لائننگ ہے، تھوڑا سا بلیئر ٹائپ ہوگا، انتہائی شارپ نہیں ہے، لیکن یہ اس فائٹ کی سب سے اہم اور سب سے زیادہ شائع ہونے والی تصویر تھی۔ تو بقول جارج فورمین کے کہ محمد علی اپنے کارنر میں جڑتا کڑتا رہا، غصے میں آگ بگولا تھا کہ مجھے ایسے دھکا دے کے بےعزتی کر کے حقارت سے جو اس نے پیچھے دھکا دیا ہے، اور وہ انتقام کے منصوبے بنا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا اور میں نے مکے مارنے شروع کیا اور اس نے ایک دم غصے سے میری طرف دیکھا اور مکہ مارنے کے بجائے بقول ان کے کہ اسے وہ ایک دم درد یاد آیا جو اس کے سینے میں ہوا تھا، تو فوراً اپنا منہ چھپا کر وہ اسی طرح سے جھک گیا کہ اسے مزید چوٹ نہ لگے اور ڈیفینسو موڈ میں آ گیا۔ بالکل ایسا ہی جب نواز شریف صاحب نے تھوڑا سا زبانی بولنے کی کوشش کی تو مجھے بالکل ان کے چہرے پر وہی خوف نظر آیا کہ انہیں وہ جیل یاد آ گئی۔ Forget it. ورنہ وہ اس وقت کوئی بڑی بات کہنا چاہ رہے تھے۔ اس میں آپ کو بہت سا مواد ملے گا۔ اگر ایک وکیل سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی نہیں کر سکتا اور عدالت تعینہ وقت، ڈیلی وقت جو ہوتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد بھی وہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے، اپنے فرائض سے منصبی انجام دیتا رہے، جس کی اس کو ججوں سے کہیں زیادہ قیمت مل رہی ہے، تو وہ صرف ایک وکیل صفائی پر بوجھ نہیں ہوگا، استغاثہ پر بھی ہوگا، ججوں پر بھی ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب سے ایسا تو نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ جا کے فلانے اسٹوڈیو میں جا کر اپنے دلائل کو ریکارڈ کرا دیا کریں، خواہ اس میں کتنا بھی وقت لگے۔ بھائی ان دلائل کو سننے والے بھی موجود ہیں، اس کا جواب دینے والے بھی موجود ہیں، تمام عملہ وہاں پر رہے گا، صرف ایک نواب زادہ خواجہ حارث صاحب ہی اکیلے نہیں ہوں گے۔ اور دلائل کی تیاریوں سے کیا مراد ہے؟ ابھی تک انہوں نے اپنا کیس تیار نہیں کیا ہوا، تو بڑی عجیب سی مضحکہ خیز سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ وہ ڈیلی بیسس پہ پیپر کھل رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے، ایک آن گوئنگ کیس ہے، لہٰذا
لہذا خواجہ حارث صاحب کو پیچھے کر کے یہ ایک اور ڈیلیئنگ ٹیکٹک جسے کہتے ہیں وہ کی جا رہی ہے، اور کنونس کرنے کے لیے انہوں نے آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ دیکھیے اس میں کتنے غلط بیانیاں ہیں۔ جب 15 20 30 اس قسم کی چیزیں ایک ساتھ ملا کر اور اس طرح سے بولی جائیں تو آپ کا ذہن انہیں سنتے ہوئے فوری طور پر پروسیس نہیں کر پاتا، تو کہیں کہیں تمجید آپ کے سامنے آتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان کی بات، کہیں کہیں آپ کے ذہن میں لفظ ثبوت رہ جاتا ہے، کہیں کہیں آپ کے ذہن میں لفظ مخالفت رہ جاتا ہے۔ تو یہ بیان، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا بیان ہے یا اثر انگیز بیان ہے، کسی بھی ذی شعور کے لیے اس اب کیا کہوں، بکواس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ویسٹ آف ٹائم، نیگنگ، لیکن اس کو جس خوبصورت طریقے سے تیار کیا گیا ہے ان بے ایمان لوگوں نے اپنا پیسہ بہرحال حلال کیا ہے۔ ایک خوبصورت کوشش ہے، عام پبلک کی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سننے والوں کی ایوریج تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی کنسنٹریشن لمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئیدہ جو کہلاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا مخفف، تو ان اصولوں سے کام لیتے ہوئے کہ کتنی بار کس لفظ کو اس بیان کے دوران دہرایا جائے، تو آپ علیحدہ علیحدہ ان لفظوں کو گن لیجئے گا، ان دی اینڈ آپ کو وہ لفظ آلموسٹ ایک جتنے ملیں گے۔ اور جب نواز شریف جیسے مریض ایسا کرتے ہیں اور اتنے جلد باز ہوتے ہیں تو وہ 19-20 کا فرق بھی نہیں کرتے ایسے لوگ کہ جی اتنی دفعہ کہا تھا یہ لفظ ہونا چاہیے تو اتنی دفعہ ہی ہوگا، اتنی ہی ریپیٹیشنز ہوں گی اس لفظ کی۔ اور بھی بہت سے مقدمے ہیں بھائی، اور بھی بہت سے وزیر اعظم نہیں ہیں نیب میں یا سپریم کورٹ میں یا پیناما میں، کوئی پاکستان کی عدالت میں صرف وزیر اعظم ایک تھا، سربراہ مملکت صرف ایک تھا، حکومت کا نگران صرف ایک تھا، پارٹی کا چیئرمین صرف ایک تھا، اور پاکستان کا خاندان اعلیٰ بقول مریم بی بی کے کہ ہم حکمران گھرانہ، تو وہ حکمران گھرانہ بھی ایک تھا۔ اب دیکھیے بودی سیکلوں والے کے بیٹے کا کیس نمبر 2 پر ہے، اسحاق ڈار کا، جبکہ وہ وزیر خزانہ تھا۔ پاکستان کی جتنی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے یا جتنا نقصان ہوا ہے اچھی اور بری پالیسیز میں، دانستہ یا غیر دانستہ، اس کا ذمہ دار بودی سیکلوں والوں کا بیٹا ہے اسحاق ڈار۔ تو اگر آپ کے کیس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، فوقیت دی جا رہی ہے، پہلے تو آپ اپنا حق سمجھا کرتے تھے جب حکومت میں تھے کہ ہمارے کیس کو پہلے لگایا جائے، ہمارے کیس کو سب سے پہلے اسٹے آرڈر دیا جائے، ہماری درخواست کو سب سے پہلے نپٹایا جائے، اور اب جب یہی چیز آپ کے اقتدار اور آپ کے اختیار کو چھننے کے بعد ہو رہی ہے تو آپ شکر گزار نہیں ہیں اس کے۔ اب یہی چیز الزام بن گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ ہی کے کیس کو سنا جانا چاہیے تھا اور آپ ہی کے کیس کو سنا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ کا کیس سنانے کا شاید مقصد یہ ہو کہ اس سے آپ کی پارٹی کو کوئی ڈیمیج ہوگا، یہ سوچ ہے عدالت کی، یا جس طرح سے آپ لوگوں کی پلاننگ ہے کہ پہلے الیکشن جیت لیں، اور جیسے کہ آپ کے لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مریم بھی کہہ چکی ہیں کہ 2018 کی حکومت آئے گی تو یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کا یہ تمام معاملات جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کی ٹرم تک ہی یہ شور شرابہ ہے، جیسے ہی ان لوگوں کا ٹائم پورا ہوگا یہ تمام مقدمات نلیفائی ہو جائیں گے عوام کی عدالت میں۔ تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ آپ کی آئے گی اور آپ لوگ ان تمام چیزوں کو سرکاری طور پہ معاف کر کے سائڈ پر ہو جائیں گے، لیکن دوسرے لوگ ایسا نہیں سوچ رہے، اور نہ ہی انہیں ایسا سوچنا چاہیے۔ انہیں یہ مقدمات جلد سے جلد نپٹانے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے وکیل بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان ڈبوں میں بھی ان کے جوابات صرف ہاں اور نہ میں ہیں، آپ کے پاس یا آپ کے وکیلوں کے پاس اب نہ کی بھی چوائس نہیں رہے گی، کیونکہ ان کاغذات کے نیچے سائن موجود ہیں، وہ معاہدے ہیں، وہ پیمنٹ سلپس ہیں۔ تب آپ کو بتایا جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کھلیں گے کہ حضور یہ ہیں اصل ذرائع آمدنی آپ کی جس سے آپ نے جائیدادیں خریدی، بیٹے سے ایک فرضی تنخواہ پہ آپ کو نکالا گیا، بقول آپ کے وہ فرضی تنخواہ کیوں آئی؟ اتنے ہی معصوم ہیں آپ کہ آپ نے ایک ایسے ملک کا اقامہ لیا جہاں آپ نے کبھی رہنا ہی نہیں تھا، آپ سعودیہ میں رہے تھے، اقامہ آپ دبئی کا لے رہے ہیں، نوکری آپ نے وزیر اعظم کے طور پہ کرنی ہے، مارکیٹنگ مینیجر آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں بنتے ہیں، اور بقول آپ کے کہ آپ وہاں سے تنخواہ بھی نہیں لیتے۔ بھائی جب وہ کمپنی اور بیٹا یہ ساری آپ کی ملکیات تھیں، انہوں نے پاکستان سے غداری کی ہے، آپ کا نطفہ ہونے کا انکار تو ابھی تک نہیں کیا، پاکستان سے مفرور ہوئے ہیں، پاکستان کے قانون کو ماننے سے انکار کیا ہے، پاکستان کی شہریت ماننے سے انکار کیا ہے۔ آپ انہی غداروں کے باپ ہیں نا جو اپنی اولاد کو قوم پرستی نہیں سکھا سکا، اسے
ہم اپنی اولادوں کو دکھائیں کہ ہی از آور لیڈر، بیٹا اسے سلام کرو، اس کی تصویر کو پیار کرو. بہرحال ذاتیات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی، لیکن یہ کچھ حقائق ہیں ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پریس بھی اقامے کی بیک گراؤنڈ پر بات نہیں کر رہا، کبھی نہیں کرتا. شاید وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نواز شریف کا سکہ ہوا میں اچھالا ہوا ہے، کس رخ بیٹھے گا، کہیں یہ واپس ہی نہ آ جائے. تو شاید یہ ڈر ہے، اس لیے وہ شاید اقامے کے پس منظر پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. اس ملک کا اقامہ جہاں پر یہ رہتے نہیں تھے، جہاں انہوں نے رہنا نہیں تھا، ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہیں ویزوں کی کبھی کوئی پرابلم نہیں رہتی، اور اگر ہو تو اس کے لیے بھی ملٹیپل ویزا ہوتا ہے. اقامے کوئی نہیں لیتا کسی ملک کے. اقاموں سے صرف ایک سہولت ملتی ہے، وہ اس ملک میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی. اگر آپ خود وہاں پر نہیں رہتے اور آپ نے کسی ملک کا اقامہ لیا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اس ملک میں جائیداد خریدنی ہے، آپ نے اس ملک میں پیسہ کھپانا ہے اور بینک اکاؤنٹ لینا ہے. اگر آپ کا کہیں کوئی اور دھندا نہ ہوتا تو یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ شاید اس ملک کی حکومت سے، اس ملک کے بینکوں سے قرضے لے کر کاروبار کرتے ہیں. لیکن آپ کے حالات ایسے کبھی بھی نہیں تھے. آپ کی وہاں پر کمیشنز جاتی تھیں، اور وہ اتنے بڑے معاملات پر ہیں کہ آپ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق خراب ہوگا. دو طرفہ تعلقات میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک طرف کوئی مجرم پکڑا جائے تو دوسری طرف کے اس کو ہوا نہ دی جائے، انہیں گندا نہ کیا جائے. لیکن عدالتوں میں آپ ان کیسوں کو بھگتیں گے تو آپ انکار نہیں کر سکیں گے. اور یہ بات اپنی ایک حد تک آپ کی صحیح بھی ہے کہ یہ خانہ پوری ہی ہو رہی ہے حقیقتاً، کہ 200 یا 300 یا 3000 یا 30,000 کاغذات کو سامنے رکھ کر یہ خانہ پوری ہو رہی ہے. ورنہ آپ کا جرم تو صرف اس بات سے ہی ثابت ہو چکا کہ آپ کے پاس اقامہ ہے ایک ایسے ملک کا جہاں آپ نہیں رہے کبھی، وہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ایک ایسے عہدے پر جس کی آپ نے کبھی تنخواہ نہیں لی. تو آپ اپنی بددیانتی کا اعلان تو پہلے ہی کر رہے ہیں کہ آپ نے دبئی حکومت کو بھی جھوٹ بولا، دبئی امیگریشن کے ساتھ بھی آپ نے دھوکہ کیا ہے. تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے لے لیں، آپ کسی بھی طور پر صادق اور امین نہیں رہتے. وہ جاب لے کر تنخواہ نہ لینے پر، یا اقامہ لے کر دبئی میں نہ رہنے پر، یا سعودیہ میں ریفیوج لینے کے بعد دبئی میں اقامہ لینے کی درخواست دیتے ہوئے کس مرحلے پہ آپ نے صدق کا مظاہرہ کیا ہے، کس مقام پر آپ سچے ہیں؟ نہ آپ سعودیہ کے ساتھ سچے رہے، نہ آپ دبئی والوں کے ساتھ سچے رہے، نہ آپ پارلیمنٹ میں سچے رہے، اور نہ ہی عدالتوں میں، اور نہ ہی میڈیا کے سامنے. جھوٹ 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 اور جھوٹ. دیکھ میں سے چند دانے چیک کیے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب، آپ کے پاپوں کی دیکھ پک چکی ہے، آپ کے گناہوں کی دیکھ، بے ایمانی کی دیکھ پک چکی ہے. ہر دانہ گننا عدالت کی شاید مجبوری ہو کہ تمام ایویڈنس کو ایک مرتبہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لانا ان کی شاید مجبوری ہو. آپ اتنی بھول میں مت رہیے گا کہ کچھ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے آپ کا یہ چٹا چاٹھا سامنے نہیں آئے گا. وقت آنے پر یہ بھی سامنے لایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کے علاوہ کسی اور ملک میں 30 سال کوئی خاندان حکومت میں نہیں رہا. 9 اور 10 مرتبہ کسی اور ملک میں الیکشن میں حصہ نہیں لیا جاتا، فریش بلڈ آنے دیا جاتا ہے. سویڈن میں اگر ایک پارٹی لیڈر ذاتی وجوہات کی بنا پر ہی کیوں نہ استعفیٰ دے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے، باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ مستعفی ہو جاتے ہیں. آپ کو تو شداد کی جنت ملی ہوئی تھی، بد نصیب ہیں آپ. 30 سال اگر مجھے ملے ہوتے، 30 سال کیا 5 سال اگر مجھے دے دیے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے نوٹ پر قائد اعظم کے سامنے میری تصویر ہو. یہ قوم عزت کرنا جانتی ہے، لیکن آپ کو اس عزت کے لیے اتنا ہی بڑے کارنامے انجام دینے پڑیں گے جیسے قائد نے دیے. آپ نے بہت سنہری موقع کھو دیے. اپنی عاقبت پر رحم کیجئے. یہ رمضان آپ کی زندگی کا شاید بہت عرصے کے بعد پہلا رمضان ہوگا جب آپ کو مسجد نبوی سے کال نہیں آئی، ان للہ و انا الیہ راجعون. راندیے درگاہ ہو گئے، ورنہ آپ کو جیل سے نکال کر تراویحوں میں بلا لیا گیا تھا کہ ہر سال آتا ہے، اس سال نہیں آیا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ صرف یہ اس روٹین کی وجہ سے ان تمام سزاؤں سے نکل کے دیکھو وہاں پر واپس پہنچ گیا. آج آپ کو مسجد النبوی یاد نہیں آئی، آج آپ کو خانہ کعبہ میں اپنی تراویحیں یاد نہیں آئی. دیکھا آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ مجھے بیوی سے نہیں ملنے دیا گیا، مجھے بیوی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، بیمار بیوی سے مجھے بہت دکھ ہوا، انہوں نے یہ
کہا کہ آپ تشہیر کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، تم اللہ کو بھی بھول گئے، اس کے رسول کو بھی بھول گئے، تو اللہ اور اس کے رسول تمہیں بھی بھول گئے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کسی بھی ایسی چیز سے جو ہمیں ہمارے انجام سے غافل کر دے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔